بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ZN نیوز کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں رابعہ ظفر۔ ذوالفقار احمد چیمہ کا نام کون نہیں جانتا؟ بیوروکریسی میں اعلیٰ ترین عہدوں پر براجمان رہے ذوالفقار چیمہ کے سینے میں کئی راز ہیں۔ وہ ایک دیانتدار افسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لائق انسان بھی ہیں۔ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ ایک دن قبل ان کا ایک کالم چھپا جس نے تہلکہ مچا دیا۔ ذوالفقار چیمہ صاحب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار المعروف بابا رحمتہ کے کلاس فیلو بھی رہے ہیں۔ اس لیے ان کے کالم کا عنوان ہے ہمارے کلاس فیلو پر الزامات کی بوچھاڑ۔ ذوالفقار چیمہ لکھتے ہیں کہ GC لاہور اور پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے ہمارے کلاس فیلو اور دوست سابق چیف جسٹس ثاقب نثار الزامات کی زد میں ہیں۔ چیمہ صاحب کے مطابق سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے مزید کارنامے بھی ابھی سامنے آئیں گے۔ ذوالفقار چیمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دو اقوال زریں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی اصلیت دنیا میں ہی ظاہر کر دے گا۔ جسٹس افتخار چودھری کو بھی بے تحاشا عزت اور مقبولیت دے کر آزمایا گیا، مگر انہوں نے اسے عدلیہ کی مضبوطی کی بجائے اپنی ذاتی تشہیر، اختیارات اور نمود و نمائش کے لیے استعمال کیا۔ چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ثاقب نثار کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے عدل کے سب سے بلند منصب کو بے توقیر کیا۔ عظیم ترین عادل و قادر نے ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ شیر خدا کا ایک اور قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ ذوالفقار چیمہ کے مطابق میاں نواز شریف نے ثاقب نثار پر جتنا بڑا احسان کیا تھا اس پر سب حیران تھے۔ وہ بہت جونیئر وکیل تھے۔ اس وقت انہیں زیادہ سے زیادہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بنانے کے لیے سوچا جا سکتا تھا۔ کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہائی کورٹ کے ایک سینئر، قابل اور اعلیٰ کردار کے مالک جسٹس ملک اختر حسن کی جگہ ثاقب نثار کو فیڈرل لاء سیکرٹری مقرر کر دیا جائے گا۔ میاں صاحب نے ثاقب نثار پر یہ غیر معمولی احسان کیا اور پھر چند مہینے بعد لاہور ہائی کورٹ میں 10 آسامیاں نکلیں تو ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا۔ ذوالفقار چیمہ کہتے ہیں کہ میں ان دنوں پرائم منسٹر کا سٹاف آفیسر تھا، اس لیے بہت سی اندر کی باتوں سے بھی واقف ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ثاقب نثار کو جج بنوانے کے لیے خالد انور اور کھوسہ صاحب کو جج بنوانے کے لیے ان کے سسر جسٹس نسیم حسن شاہ مرحوم کو میاں صاحبان کی کتنی منتیں کرنا پڑیں، مگر دونوں نے اپنے محسن کو ایسے ڈنگ مارے کہ سب حیران رہ گئے۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان پہلا سال چیف جسٹس کی زیر نگرانی رہتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں تو 1 سال بعد انہیں کنفرم کر دیا جاتا ہے۔ ثاقب نثار اور آصف کھوسہ دونوں کو پہلے سال کے بعد کنفرم نہ کیا گیا، مگر اس میں پرائم منسٹر کا کوئی کردار نہیں تھا۔ بس میاں صاحب نے اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا تو دونوں نے دل میں اناد پال لیا، مگر کچھ قانونی حلقوں کے مطابق انہوں نے منتخب وزیر اعظم کے خلاف جو کچھ بھی کیا دباؤ کے تحت کیا۔ ذوالفقار چیمہ کہتے ہیں کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بنے تو پرانے دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ انہیں مبارکباد دے آئے ہیں؟ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں انہیں چیف جسٹس بننے کی مبارکباد نہیں دوں گا، بلکہ جب تک وہ چیف جسٹس رہیں گے میں انہیں بالکل نہیں ملوں گا۔ اگر انہوں نے اپنے منصب کے ساتھ انصاف کیا تو پھر ان کی ریٹائرمنٹ پر انہیں مبارکباد دینے جاؤں گا اور پھول بھی پیش کروں گا۔ چیف جسٹس بن کر ہر روز ان کے کچھ نئے روپ سامنے آئے اور 2 سالوں میں تو سارے رنگ روپ سامنے آ گئے۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو میں نے انہیں گلدستہ پیش نہیں کیا۔ چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے واقعی دکھ تھا کہ ہم ایک کلاس فیلو کے بارے میں یہ نہ کہہ سکے کہ وی آر پراؤڈ آف یو۔ ثاقب نثار صاحب ذاتی طور پر میری بہت عزت کرتے تھے، مجھے اپنے بچوں کی شادیوں پر بھی بلاتے رہے اور میں ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتا رہا، لیکن وہ صرف ایک کلاس فیلو اور دوست نہیں تھے، وہ ملک کے اعلیٰ ترین منصب پر براجمان تھے۔ لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر جب بھی کوئی غیر جانبدار شخص ان کی کارکردگی کا جائزہ لے گا تو وہ انہیں فیل کر دے گا۔ چیمہ صاحب کے مطابق ثاقب نثار میزان عدل کا توازن برقرار نہ رکھ سکے، بلکہ وہ قاضی کے کسی معیار پر بھی پورا نہ اتر سکے۔ انہوں نے اپنے کسی نامعلوم بغض یا دباؤ کے تحت میاں نواز شریف کو ایک مضحکہ خیز الزام کی بنا پر وزارت عظمیٰ سے ہٹانے، انہیں سزا دلانے، انہیں تا حیات نااہل کرانے اور ملک کو غیر مستحکم کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ممکن ہے وہ بھی کبھی حقائق اگل دیں۔ چیمہ صاحب کے مطابق ثاقب نثار چیف جسٹس کے طور پر پورے خاندان کو لے کر بیرون ملک گئے، وہاں مہنگے ترین ہوٹلوں میں قیام کیا
اور ایک سیاسی پارٹی کے عہدیداروں کے درمیان بیٹھ کر کھانے کھاتے رہے اور ان کی تقریبات میں شریک ہوتے رہے اور اپنی تقریروں میں پی ٹی آئی کے لیے اپنی خدمات کا برملا ذکر بھی کرتے رہے۔ سپریم کورٹ تو کیا، ایک سول جج کو بھی اور ایک پولیس افسر کو بھی 100% غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ ثاقب نثار کے ساتھی جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ویڈیو جج ارشد ملک کے طرز عمل کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے پوری عدلیہ کا سر شرم سے جھک گیا ہے، مگر کھوسہ صاحب نے اسی جج کا فیصلہ برقرار رکھ کر سب کو حیران کر دیا۔ یعنی ارشد ملک نوکری سے برطرف ہو گیا، لیکن نواز شریف کے خلاف ارشد ملک کا فیصلہ آج بھی برقرار ہے۔ ثاقب نثار نے بنی گالہ کے بنگلے کے مسئلے پر عمران خان کو ریلیف دیا۔ حالانکہ ان کا کیس بہت کمزور تھا، نہ صرف انہوں نے عمران خان کو ریلیف دیا بلکہ وزیر اعظم صاحب کو صادق اور امین جیسے القابات عنایت کر دیے جو صرف آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں۔ چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی امیدوار اپنی کسی بھی جائیداد کا اندراج نہ کر سکے تو خود سپریم کورٹ اس کا الیکشن کالعدم قرار دیتی رہی ہے۔ شیخ رشید نے اپنی کچھ پراپرٹی کا اندراج نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں نااہل ہونے کا واضح خطرہ نظر آ رہا تھا، مگر ثاقب نثار نے شیخ رشید کے حق میں فیصلہ دے دیا جس پر قانونی حلقے حیران ہوئے۔ ذوالفقار چیمہ صاحب ایک تہلکہ خیز انکشاف کرتے ہیں کہ کراچی کے سابق ایس ایس پی راؤ انور کے خلاف ایک قبائلی نوجوان کے قتل کا الزام تھا۔ میڈیا میں شور مچا تو راؤ انور غائب ہو گیا۔ ثاقب نثار نے آئی جی سندھ کو عدالت میں بلوا کر بھڑک ماری کہ اسے گرفتار کرو ورنہ جیل جاؤ گے۔ آئی جی سندھ نے ریٹائرنگ روم میں جا کر چیف جسٹس کو ساری صورتحال بتا دی تو جج صاحب بالکل لیٹ گئے، اور پھر کئی مہینوں بعد راؤ انور اس شان سے پیش ہوا کہ اس کی گاڑی اس گیٹ سے داخل ہوئی جو صرف جج صاحبان کے لیے مخصوص ہے۔ ذوالفقار چیمہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے کلاس فیلو ثاقب نثار صاحب نے ملک کی خدمت کا جذبہ لے کر امریکہ سے آنے والے انتہائی قابل ڈاکٹروں کو بھری عدالت میں بے عزت کیا، جس پر وہ بددل ہو کر واپس چلے گئے اور ایشیا کا بہترین ہسپتال جو شہباز شریف نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا وہ برباد ہو کر رہ گیا۔ چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو چند باتیں ہیں، ورنہ ان کے کارناموں پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، مگر کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا میں پرانی دوستی کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتا۔ ثاقب نثار پر لگنے والے الزامات کی لازمی تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات سپریم کورٹ کے وہ 3 جج صاحبان کریں جنہوں نے نہ کبھی آمریت کے سامنے سر جھکایا ہے اور نہ کبھی کوئی پلاٹ قبول کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔